الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه واجب الاحترام قابل تقریب نمازی احباب گزشتہ چند جمعوں سے ایک موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے اللہ کے وہ بندے جن کو اللہ نے عباد الرحمن کہا ہے۔ اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کہا ہے، ان کا بیان چل رہا ہے اور اس میں چند علامات نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی، وہ عباد الرحمن کہلائے جائیں گے۔ چند صفات ان میں سے بیان ہو چکی ہیں اور عباد الرحمن کی 12ویں صفت قرآن کریم نے اس طرح سے بیان فرمائی ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ لوگ جب ان کو قرآن کریم کے ذریعے سے ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے اور قرآن کریم کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو وہ گونگے بہرے ہو کر کے اس کے اوپر نہیں گرتے بلکہ سوچ بچار کرتے ہیں اور اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں اور اللہ نے اس فرمان میں جو تقاضے رکھے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سمع اور بصر سے بالکل ہی خالی ہو جائیں بلکہ اس کو کام میں لاتے ہیں۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا کہ کسی چیز سے متعلق، دین کے مسئلوں سے متعلق، تو فرمایا کہ مومن کا کام یہ ہے دین کو
دین کے اعتبار سے بھی دیکھے اور اس کے اندر حکمت کو بھی سمجھے اور ساتھ ساتھ اپنی عقل بھی استعمال کرے، مگر شریعت کے بعض مسائل، بعض احکامات ایسے ہیں جس کی حکمت بذات خود انسان کو سمجھ میں نہیں آتی، مگر اللہ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو جو لوگ جن کو اللہ عباد الرحمن کہہ رہا ہے، ان کی صفات بیان کر رہا ہے، تو فرمایا کہ وہ لوگ جب ان کو اللہ کے ذکر کی طرف بلایا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ اپنے عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے گویائی کو، اپنے آنکھوں کو استعمال کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں سننے والوں کے لیے، فکر رکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے اللہ نے بہت سی نشانیاں رکھی ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں میں نے جو بیان کی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے سے میری خدائی، میری ربوبیت، میرا رب ہونا، میرا مالک اور خالق اور رازق ہونا سمجھ میں آ جائے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی چند چیزوں سے اپنی الوہیت کو، اپنی ربانیت کو، اپنی وحدانیت کو، اپنی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد انسان سے کہتے ہیں کہ ہاں، فکر رکھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے ان خلقکم من تراب، اللہ نے فرمایا تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر، پھر تم انسان ہو گئے، تنتشرون، اور اس زمین میں اللہ نے تمہیں پھیلا دیا، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ ہاں، اللہ نے فرمایا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تمہارے ہی جنس میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لتسکنوا الیہا، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سکون، چین، راحت حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ایک دوسرے کے لیے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور مہربانیاں آپس میں پیدا کر دی۔ اور فرمایا آگے دو چیزیں بیان کی کہ تمہارے لیے تمہارے ہی جیسے جوڑے بنائے انسانوں میں، اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے راحت اور سکون کا، آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات، ان میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچنے والے ہیں، جن کے اندر فکر کا مادہ ہے، سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ نے ایک کیسا نظام بنایا ہے۔ میں ایک انسان ہوں، مجھ انسان جیسا اللہ نے میرا مادہ بنایا، اور پھر اس میں سے اللہ نے میرے لیے راحت اور سکون کا سامان پیدا کیا، اور ان کے اندر اور میرے اندر اس کے لیے، اس کے اندر میرے لیے محبتیں پیدا کری ہیں۔ یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور فرمایا ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، اللہ نے آسمان اور زمین بنائے، ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اور اس میں سے جو انسان آباد کیے ان کی زبانیں مختلف، ان کی بولیاں مختلف ہیں، اور الوانکم، اور ان کی رنگتیں بھی مختلف ہیں۔ ہمارے پڑوسی ممالک میں چائنا کے لوگوں کا رنگ الگ، نقشہ الگ، افغانستان کے لوگوں کا نقشہ الگ، رنگ الگ، زبان الگ،
ایران پڑوسی ملک، اس کی زبان، اس کے لوگوں کی رنگت الگ. یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے بنائی ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جن کے اندر سننے کی طاقت ہے، جو سن سکتے. اللہ نے جو کان دیے ہیں، سمع اور بصر کا جو تعلق بنایا ہے، آنکھوں سے دیکھنا، زبان سے بولنا، کان سے سننا، دماغ سے سوچنا، یہ جو مشینری بنائی ہے، اللہ نے فرمایا اس مشینری کو استعمال بھی اس مقصد کے لیے کرو کہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کو بنانے والا کون ہے، اس نظام کو چلانے والا کون ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے، منامکم باللیل، رات کو تمہارے نیند کے لیے بنا دیا، وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے دن کو تمہارے لیے بنایا کیا، تاکہ تم اس میں اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرو. نماز جمعہ کے لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا، اور من فضل اللہ، اللہ کا فضل اور رزق تلاش کرو. اسی لیے فرمایا کہ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دن بنایا ہے اللہ کی رزق تلاش کرنے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ، یہ جان دنیا والوں کے لیے، دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا، رات لے آئے، اللہ نے نیند کا سامان پیدا کیا، دن لے آئے، بیداری کا سامان پیدا کیا. اب اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے انسان کو خوراک چاہیے، کھانے پینے کی ضروریات چاہیے، اور اس کھانے پینے کی ضروریات کے لیے انسان کو کمانا ہے، اور کمائے گا تو کھائے گا. اللہ نے دن کو کمانے کے لیے بنایا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، اللہ کے تمام احکامات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام اللہ کے فرائض کے بعد جو دوسرے نمبر کا فریضہ ہے وہ کمانا ہے. طلب و کسب الحلال، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا ہے. حلال حرام کی تمیز ختم ہو گئی آج. پھر لوگوں نے اللہ کے احکامات کو پس پوچھ ڈال کر کے سب سے بڑا فریضہ دنیا کا یہ سمجھ لیا کہ کمانا ہی کمانا ہے، صرف کماؤ. نہ اللہ کے احکامات کی فکر ہے، نہ اپنی جھوٹ سچ کا کوئی مطلب ہے، نہ حلال حرام کی تمیز ہے. بس جس طرح سے بھی پیسہ کمایا جا سکتا ہو کما لو. سارے تمیز اور ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِ، اللہ کا فضل حلال ذریعے سے کمایا جاتا ہے، حرام ذریعے سے. اور جب انسان حلال کا لقمہ کھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے ایک آدمی حج کو جائے، پہلے زمانے کے مطابق اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ ایک آدمی بہت دور سے سفر کر کے آیا، اور سفر کر کے اللہ کے دربار آ رہا ہے، بیت اللہ آ رہا ہے، اور آتے ہوئے اس کے جسم پر گرد و غبار ہے، بال مٹی میں اٹھے ہوئے ہیں، اور جسم کپڑے میلے ہو رہے ہیں، اور اس کے اوپر سفر کے آثار ہیں. اور فرمایا کہ جب اللہ کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے، اللہ کے دربار میں آ رہا ہے، اور جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اور فرمایا کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، یا رب میرا یہ مسئلہ حل فرما، میری مشکلات حل فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے قبر حشر نشر کے معاملات حل فرما، دعائیں مانگ رہا ہے. فرمایا کہ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ وَشُرِبَ بِالْحَرَامِ وَلُبِسَ بِالْحَرَامِ، کھانا حرام، پہننا حرام، پینا حرام، سواری حرام، غذا حرام، ہر چیز حرام کو کھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے آدمی کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ہاں، ایسے آدمی کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ حرام سے کوئی پرہیز ہی نہیں، کوئی بچنا ہی نہیں. تو فرمایا اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیات للعالمین،
ومن آیاتہ یریکم البرق، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے بجلی کا کڑکنا، بجلی کا چمکنا. یہ جب چمکتی ہے اور تو کیا ہوتا ہے؟ خوف و طمع، اس میں انسان خوف زدہ بھی ہو جاتا ہے کہ کہیں بجلی میرے مکان کو، میرے دکان کو، میرے باغات کو اور جلا کر کے بسم نہ کر دے، میری زمین پر نہ گر جائے، میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میری آل اولاد ہلاک نہ ہو جائے، میرا روزگار، میرے کاروبار اور اس طرح سے میرے باغات ہلاک نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، تباہ و برباد نہ ہو جائے. تو وہ طمع، اور امید اس بات کی ہوتی ہے کہ اب اللہ بارش لائے گا. ہاں، پہلے لوگوں کی زندگی، آمدنی کے ذرائع، کاروبار کے ذرائع وہ باغات ہوا کرتے تھے. اب وہ کسی بھی چیز کا باغ ہو تو لوگ باغات کے ذریعے سے کماتے تھے. تو فرمایا کہ وطمع، اور امید پیدا ہوتی ہے کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَيُنَزِّلُ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ، اب آسمان سے بارش اترے گی. ہاں، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمینیں جو بنجر ہو گئی، جو فصل دینے کے لائق نہیں رہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان زمینوں کو زندہ کرے، زندگی دیتے ہیں، حیات دیتے ہیں. اللہ کی بارش، اللہ کے برسائے ہوئے پانی کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اس کے اندر کھیت کھلیان اور دوبارہ سے اس کی بیش بہا نعمتیں میسر ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھنے والوں کے لیے نشانی. ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامری، یہ جو آسمان کھڑا ہے، یہ زمین جو اللہ نے بچھائی ہوئی ہے، یہ جو زمین اللہ نے بچھائی ہوئی ہے، آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور آسمان اپنی جگہ پر کھڑا، زمین اپنی جگہ پر بچھی ہوئی. تو فرمایا ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامری، یہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے رکی ہوئی ہے. ہاں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، اس میں اللہ نے نشانیاں رکھی. تو اسی لیے فرمایا کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ وہ لوگ جو عباد الرحمن ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جب انہیں قرآن کریم کی نصیحت کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن کی طرف بلایا جاتا ہے اور قرآن انہیں نصیحت کرتا ہے، اللہ کے احکامات انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں، رسول اللہ کے طریقے انہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں، تو وہ لوگ گونگے بہرے بن کر کے ایک طرف نہیں ہو جاتے، بلکہ سمع اور بصر، عقل اور سمجھ، اپنی ذہانت کو استعمال کر کے اللہ کی طرف بڑھتے ہیں. ہاں، اپنی عقل کو اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ کے بنائی ہوئی مخلوقات پہ غور کرتے ہیں، اللہ کی تمام چیزوں پر غور کر کے اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، تو اسی لیے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایک طرف نہیں ہوتے. عباد الرحمن کی یہ صفات ہے. آگے فرمایا والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور دعا کرتے ہیں، نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے رب مجھے، میری آل اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ٹھنڈک کیسے بنے؟ آل اولاد صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اور چین اور آرام سے زندگی گزار رہے ہوں، ان کے لیے مشکلات نہ ہو، کھانے پینے کا سامان مہیا ہو، رہنے کے لیے گھر مہیا ہو، تمام سہولیات مہیا ہوں، چین سے رہیں، بیماری، پریشانی، آزاری، دکھ، تکلیف میں نہ ہو. انسان کے لیے یہ ٹھنڈک ہے آنکھوں کہ، اور وہ ان چیزوں کی فکر میں ہے کہ میرے آل اولاد سب چیزیں صحیح رہیں. تو جہاں ان کو اس بات کی فکر ہے، تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے، یہ بچوں کو اس انداز میں دیکھتا ہے، تو اس کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں میری محنت رائگاں نہیں ہے،
میری آل اولاد خوش ہے، میرے بیوی بچے خوش ہیں، ہر اعتبار سے سکھی ہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں اس بات کی فکر ہے وہاں اس بات کی فکر ہو کہ میری آل اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو، دیندار ہو، اور میری اور میری گھر والی کی جہاں فرما برداری وہ کرتے ہیں وہاں اللہ کی فرما برداری کرنے والے بھی ہوں۔ ہاں، جہاں ہم ان کے کھانے پینے کا خیال کر رہے ہیں، جہاں ان کے سکھ دکھ کا خیال کر رہے ہیں، وہاں ان کے گناہوں سے بچنے کا خیال ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا خیال ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں ہو اور وہ گناہوں سے بچنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آل اولاد کھانے پینے کے اندر اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے تو ٹھیک ٹھاک ہے، مگر وہ آپ کے نافرمان ہیں، صحت بھی ہے، زندگی بھی ہے، اور سارے عیش آرام عیش بھی ہو رہے ہیں، سب چیزیں ہیں، مگر ساتھ ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کے نافرمان ہیں، آپ کے رب اللہ کے نافرمان ہیں۔ جب آپ کے اور آپ کے رب کے نافرمان ہیں تو کیا بنے گا؟ وبال بن جائے۔ یہ آل اولاد جس کی جن ماں باپ کی اولادیں نافرمان ہیں، ان کی زندگیاں پوچھو جا کر کے، وہ کہتے ہیں کاش اللہ ہمیں ایسی اولاد دیتا ہی نہیں تو اچھا ہوتا، کاش یہ پیدا ہو کر کے مر جاتی، جان چھوٹ جاتی، آج یہ نہ ہوتی تو ہمیں سکون تو ہوتا، اس عذاب میں تو مبتلا نہ ہوتے۔ جس طرح زندگی اس اولاد نے اجیرن کی ہے، نافرمانی کر کے، دکھ تکلیف اذیت دے کر کے، اس سے بہتر تھا کہ ہم بے اولاد ہوتے تو بہت بہتر تھا۔ بے اولاد لوگ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اور صاحب اولاد اپنی اولاد کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے پریشان، نافرمانی کی وجہ سے پریشان، تو ایسی اولاد وبال جان ہے۔ ہاں، تو ایسی اس کی اس بات کی بھی فکر کرنا کہ وہ متقی بنے، اور فرمایا کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ نے یہ بھی ساتھ دعا کرتے ہیں متقی لوگ، رحمان کے بندے، کہ اللہ ہمیں متقیوں کا پیشوا اور امام بنا۔ متقیوں کا پیشوا اور امام انسان اسی وقت بنے گا جب اپنی آل اولاد کی فکر کرے گا، کیونکہ باپ اپنے گھر والوں پر نگہبان ہے، حکمران ہے، ہاں وہ ان کے اوپر حکمران ہے، اور وہ پیشوا ہے ان کا، مقتدا ہے ان کا، اور وہ مقتدا اس اعتبار سے متقی ہو جائے گا کہ جب اس کے نیچے والے خود متقی ہو، خود پرہیزگار ہو، خود اللہ سے ڈرنے والا ہو، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا ہو، خود گناہوں سے بچ کر کے زندگی گزارنے والا ہو، تب جا کر کے اولاد کو بھی اس نہج پر لائے گا اور بیوی بچوں کو بھی اس نہج پر لائے گا، تب جا کر کے وہ متقیوں کا امام بنے گا۔ ہاں، وجعلنا للمتقین اماما، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ انسان جس کو اللہ نے نیک بنایا ہو، فرما بردار بنایا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، اور وہ کسی نیک منصب کی تلاش میں ہو، کسی منصب کی تلاش میں ہو اور تقوی دار ہو، تو فرمایا کہ اچھے اور نیک منصب کی تلاش اس کے لیے محمود ہے، اچھی ہے، یہ خواہش بھی اس کی اچھی ہے، اس اعتبار سے کہ وہ تقوی کی وجہ سے اس کے اندر تکبر، انانیت اور اس عہدے کا غلط استعمال نہیں ہو۔ شرط یہ ہے کہ وہ خود متقی ہو۔ جب دعا کر رہا ہے وجعلنا للمتقین اماما، تو فرمایا کہ خود متقی بننا پڑے گا، تب جا کر کے متقیوں کا امام بنے، خود متقی بننا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قال انی جاعلک للناس اماما، کہ مجھے امام بنائیے۔ اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ حضرت اسحاق سے
بنی اسرائیل کے پیغمبر چلتے 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 آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اور آپ دوسری طرف امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اولاد میں سے پیدا کر کے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، آپ کو امام الانبیاء کا منصب بھی اللہ نے دی۔ آپ انبیاءوں کے باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، نسل در نسل آپ سے نبوت چلی، اس کے پیچھے قربانیاں، اور جو شخص تقوی اختیار کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تھوڑی قربانی تو ہے۔ خواہشات گناہوں کی طرف مائل ہیں، اس کو چھوڑ دیں، نفس چاہتا ہے کہ گناہ کر لے، اس کو چھوڑ دینا۔ ایک اپنی چاہت ہے کہ گھر والوں کے لیے یہ چیز شادی بیاہ اس طریقے سے کرنا، مگر اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر دینا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے سامنے اپنے طریقوں کو قربان کر دینا، یہ تقویٰ ہے۔ یہ مشکل ہے، اور جو اس طریقے کو اختیار کر لے گا اللہ اس کو متقی بھی بنائیں گے اور تقوی والوں کا امام بھی بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔